اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیسا علیکا، لیسا مانے ہم نے پڑھا نہیں، علیکا آپ پر، یعنی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہداہم ہدایت دینا انہیں، لیسا نہیں، علیکا آپ پر، ہداہم انہیں ہدایت دینا، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیرن کسی بلائی سے یا کسی بلائی کے کام یا کوئی جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ پس وہ تمہارے لیے، پس لیے انفسکم تمہارے اپنی ذات کے لیے، وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر، الا ابتغاء چاہنا یعنی تلاش کرنا یا چاہنا، وجہ اللہ اللہ کے چہرے کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کے لیے، جو نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے چہرے کے لیے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وما تنفقوا من خیر اور نہیں تم خرچ کرتے کسی بھلائی سے یا کسی مال سے، یوفى الیکم وہ دیا جائے گا، یوفى الیکم وہ دے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے، للفقراء لل کے لیے، فقرائی محتاجوں کے لیے، الذین احصروا وہ محتاج، احصروا جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے یا رک گئے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے یا طاقت رکھتے، ضربن فی الارض، ضربن فی الارض زمین میں سفر کی، ضربہ بس کہتے ہیں مارنے کو، لیکن اگر فی الارض آگے ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ضربن فی الارض زمین میں چلنے پھرنے یا سفر کرنے کی، یحسبہم گمان کرتے ہیں انہیں، الجاہل نادان لوگ، یعنی ان لوگوں کو ان کے بارے میں نادان لوگ گمان کرتے ہیں، اغنیاء مالدار، یعنی انہیں سمجھتے ہیں مالدار، من التعفف ان کے بچنے کی وجہ سے، یعنی ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، وہ کس سے سوال نہیں کرتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے جو نادان لوگ ہیں یا جان ہے وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، تعرفہم بسیماہم، تعرفہم پہچان لوگے تم انہیں، پہچان لیتے ہو تم انہیں، بسیماہم ان کے نشانے سے، چہرے سے، ان کے چہرے سے تم انہیں پہچان لو، لا یسألون الناس الحافا، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے، ناسا لوگوں سے، یسألون وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، ناس کے اوپر زبر، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافا چمٹ کر، یعنی ان کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے کہ اس کو تنگ کر لے سوال کر کے، ان کے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بھی علیم اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی مال سے یا کسی بلائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم باخبر ہے، اسے جاننے والا ہے، الذین ينفقون اموالہم اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اور ظاہراً، یعنی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو
چھپا کر یا اعلانیہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَهُمْ پس ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس، بس ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، تو کیا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لیس علیکم ہداہم، نہیں ہے آپ پر ان کے ہدایت دینے کی ذمہ داری، یعنی مراد یہ کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، ان کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ سے آپ کو کہا آپ کی ذمہ داری آپ ان کو ہدایت دیں۔ اصل میں یہ اس وقت جب صحابہ کرام آگے مدینہ منورہ، پھر ان کے بہت سارے رشتہ دار رہ گئے جو مشرکین تھے، ایمان نہیں لائے، تو ان کا یہ ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں، ان لوگوں پر کوئی خرچ کریں کہ نہ کریں، تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ایک کام نہیں، ان کو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دو، وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو ان کو ہدایت دے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اس کے مقابلے خرچ کر سکتے، مشرک تو آپ نے اجازت دے دی کہ جہاں تم ان کے اوپر خرچ کر سکتے، یعنی غیر مسلم پر بھی اگر رشتہ دار ہے اس پہ، غیر مسلم غریب ہے تو بھی اس پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو ساتھ ہے کہ صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو مشرکہ تھیں، ان کے پاس آئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ آئی ہیں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ تو یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ مشرکوں کو بھی جو غیر مسلم ہیں ان پر بھی خرچ کرنے کو باعث ثواب ہے، بشرطے کہ وہ لوگ حالت جنگ میں نہ ہو۔ اگر مشرک حالت جنگ میں ہو، ان کا کوئی ساتھ دے تو پھر ان پہ خرچ نہیں کرنا، لیکن اگر مشرک ہیں، غریب ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں تو پھر آپ ان پہ ضرور خرچ کر سکتے ہیں۔ اسلام تو جانور پہ خرچ کرنے والے کو بھی باعث ثواب ہے، اس میں خرچ کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ بھی ثواب ہے، کسی جانور پہ کسی کو خرچ اس پہ خرچ کیا جائے، اس کو کوئی دانہ ڈالا جائے، اس کو پانی پلا دیا جائے، اس کو ڈال دیا جائے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اس کے لیے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں سفر کر رہا تو سخت پیاس لگی، وہ چلتا گیا، اس کو کنواں ملا، کنویں میں وہ اترا، اس نے اس میں سے پانی پیا، جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا ہے جو ہانپ رہا اور پیاس کی شدت سے کیچڑ میں وہ بیچارہ منہ مار رہا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتے کو اس کو بھی یقیناً اسی طرح پیاس لگی جس سے مجھے پیاس لگی۔ وہ پھر کنویں میں اترا تو اپنے موزے میں یا جو بھی تھا اس کے چمڑے کا جوتا موزہ ہوگا اس میں پانی لے کے آیا، اس کتے کو پلایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس اللہ تعالیٰ اس کے عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا۔ تو جانور بھی اور کسی پر بھی، غریب پر بھی خرچ کرنا، صدقہ کرنا بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ ہے کہ نفلی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ جو فرض ہیں وہ کسی غیر مسلم کو نہیں دینی چاہیے، وہ کیونکہ ان کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے اکٹھی کی جاتی ہے اور انہیں کے غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے جہاں زکوٰۃ ان کو نہیں دینی چاہیے، باقی صدقات ویسے آپ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر وما تنفقوا من خیر لانفسکم، جو تم خرچ کرتے ہو اپنی ذات کے لیے، جو تم خرچ کرتے ہو وہ کسی کو فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہی، اور وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اصل میں تو اللہ کی رضا کے جو بھی تم خرچ کرتے ہو، اس کا مطلب وجہ کا مطلب چہرہ، یہ تو حقیقی مطلب تو ہے کہ اس کا اس میں چہرہ کے کام میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ ہر کسی کی خواہش، مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کیا جائے، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی، انہیں اپنا چہرہ بھی دکھائیں گے۔ تو ویسے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کام اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوش حاصل کے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ اس کا بدلہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ تم خرچ کرو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، خالص دین کی نیت کو خالص کر کے جو بھی خرچ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے، اس کا بدلہ دیا جائے گا، انتم، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ خرچ کس پر کرنا چاہیے؟ للفقراء الذین احصروا، زیادہ بہتر یہ کہ للفقراء، مسکینوں پر، اور وہ کون؟
احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی اس زمانے کے وہ محتاج جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے وہ تھے، مدینہ منورہ مسجد نبی میں جو آ کے رکے، اور وہاں پر کوئی ان کا کوئی سامان بھی نہیں، اور وہ بیچارے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وہاں رہتے تھے کہ ہر وقت پھر ان کے لیے وہاں پہ ایک صوفہ یعنی کہ ایک چبوترا بنا دے، وہیں وہ رکھ دے، تقریباً 400 صبح ان کے لیے اصل ان کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رک گئے، یعنی وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پڑھیں، اللہ کا دین سیکھیں، تو ان کے لیے بھی ایک ان پہ زیادہ ترغیب ان لوگوں کی آئی ہے کہ سب سے زیادہ مالی تھا ان کا اقدار کون ہے، وہ جس پہ اس وقت کے صحابہ صفا، اور اس کے بعد سے پہلے وہی مستحق تھے، پھر قیامت تک جو بھی ان صفات کے حامل، یعنی جو اللہ کے راہ میں اللہ کا دین سیکھنے رک گئے، یعنی طالب علم ہو گئے یا ان کو پڑھانے والے علماء کرام ہو گئے جو ان کو پڑھاتے ہیں، اور وہ صرف اسی مقصد کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے، ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کو ہوتا ہے لا یسألون، اور یہ ہیں کون لوگ، لا یستطیعون درم یحسبون جاہل، تو ان کو جو گمان کرتے ہیں جاہل لوگ اغنیا، ان کو غنی، کیونکہ وہ کسی مانگتے نہیں، من تعفف بچے ان کے بچے رہنے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ سوال کسی سے نہیں کرتے، اس لیے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیچارے ان کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے جو سوال نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگاتا رہتا ہے، وہ لوگ اسے نوالا ایک نوالا دو نوالے ایک کھجور دو کھجور دے دیتے ہیں، صحابہ دریافت کیا اللہ کے رسول مسکین کون ہے؟ تو آپ نے مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا کہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، تو وہ جو اگر وہ فقیر وہ نہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتا تو اس کو ڈھونڈ کے اس ایسے شخص کو دینا چاہیے جو مانگتا بھی نہ ہو، جسے ضرورت بھی ہو۔ اور لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کر، ان کو تم چہرے سے پہچان لو گے، تعریفون بسیماہم، تم پہچان لو ان کے چہروں سے، یعنی ایمان کا نور، ان کی سچائی، ان کی صدق کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نور ہوگا، ان کو تم پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر نہیں مانگ، چمٹ کے بار بار آپ کو سوال کر کے پریشان نہیں کرتے۔ تو جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، وظیفہ تو پاک دامن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے، کفایت شعری بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی کفایت شعر بنا دیتا ہے۔ وہ جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک وقیہ، یعنی کہتے ہیں کہ اس کا اگر ایک وقیہ 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہے تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا، لیکن اس کا ذکر چیز اور پھر بھی وہ کسی سے مانگتا ہے، سمجھو وہ لپٹ کے سوال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ تو یہ لپٹ کا سوال ہے، جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں گداگر یا آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو پروفیشنل ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں سے بعض کو دیکھا ہے کہ ان کا کوڑا بھی اگر گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے کہ اسے پکڑا دے، یعنی کوڑا بھی گیا تو وہ خود لیتے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، تو سوال کرنا ہے تو جو آپ ویسے فرمایا جسے شیطان اپنا مال بڑھانے کے لوگوں سے مانگتا پھرے، گویا اس وہ جہنم کی آگ مانگتا ہے کہ اس کا چیز موجود ہے، اگر وہ پھر بھی وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ کے جو مانگنے والے ہیں روز گلی میں چکر لگاتے ہیں، روز آتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیتے بھی ہیں، ان کو گداگری کی عادت ڈالی، جن کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے ان پہ قطعی کوئی خرچ نہیں کرنا چاہیے، بجائے ان کے ان لوگوں کو دے جن کو ضرورت ہے، لوٹ کر ڈھونڈ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جس کے خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اس کو دینا چاہیے۔ وما تنفقوا من خير فإن الله به، اور جو تم خرچ کرو گے خیر کا کوئی بھی مال تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن تو چھپا کر علانیہ فلہم اجر عند ربہم، پھر وہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ آپ سیدنا سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس سے بھی تمہارے درجے اور رفعت میں اضافہ ہوگا۔
سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں بھی دن یعنی کسی بھی وقت چھپا کے بھی دیتے ہیں اعلانیہ بھی دیتے ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس دن انشاءاللہ اسے اجر ملے گا جس دن اس کو ضرورت ہوگی، جہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو یہ چیزیں کام آئیں گی۔ ولا خوف، یہ انہی دن کے لیے کی بات ہے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس دن قیامت میں، قیامت کا دن ہولناک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، سب مشکل میں ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خرچ کرتے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اس کی رضا کے لیے، خالص اس کی رضا کے لیے، کیونکہ ہم نے پیچھے آیا تو بہت سارا پڑھ لیا کہ جو اللہ کی رضا کے علاوہ دکھاوے کے لیے دیا یا احسان جتا کے دے دیا تو وہ تو ضائع ہو گیا، اس کا تو کوئی اجر ملنا نہیں، وہ تو بالکل زیرو ہو جائے گا۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اعلانیہ بھی دیں، چھپا کے بھی دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جی آج کے کوئی سوال تو نہیں اس بارے میں؟ تو چلو اگلا سبق علامات والا پڑھ لیتے ہیں۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آج کل اسم پڑھ رہے ہیں، تو آج کا 14 سبق ہے۔ اس سے پہلے ایک قرآن کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں قال الرسول، دیکھیں رسول، قال الرسول لام پر پیش، تو یہ ہے فاعل، کہنے والے ہیں، یہ فاعل ہوتا ہے وہ جو کہے۔ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ربی اصل میں یا ربی، اے میرے رب، ان بے شک قومی، میری قوم، اتخذو چھوڑ دیا، حاض القرآن، اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا، یعنی میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کو نہ پڑھنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کو نہ سمجھنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اور اس پہ آگے بھی نہ، مجھے اس قرآن کو چھوڑنا ہے۔ صاحب تو کہتے ہیں کہ شاید امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس شخص نے 3 دن تک قرآن نہ پڑھا مسلسل، 3، تو سمجھو وہ اس میں شامل، اس کیٹیگری میں آ گیا، قرآن چھوڑنے والوں، اور قرآن چھوڑنے والی کیٹیگری میں شامل ہونا، پھر اس کی شکایت اللہ کے رسول کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے کہ ہمارے خلاف، یہ ہم ان لوگوں کے خلاف شکایت ہے، یہ اللہ، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور شکایت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ تو وہاں تو ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، اگر یہی شکایت کرنے، ان شکایت کے مجرم ہم آ گئے تو پھر اس شخص کا کیا بنے گا جس کے خلاف اللہ کے رسول شکایت کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غضبناک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، قرآن پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کوشش پہ ہم روز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم سب سے زیادہ آسان ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، 65% اردو میں، 20% ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، کتنے ضمائر ہیں، کتنے الفاظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، صرف 15% خالص ہیں، وہ تو سیکھتے رہیں گے، وہ تو آخر تک چلتے رہیں گے، وہ مشکل سے یاد ہوتے ہیں۔ کلمہ اور اس کے اقسام میں پڑھ رہے ہیں، اسم، پھر کلمہ کیا اقسام ہے؟ اسم بھی ہوتے ہیں، فعل بھی، اور حروف، یہ مل کے کلمہ بنتا ہے۔ تو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم، اس میں حالتیں ہم پڑھ رہے ہیں رفعی، ہم نے پڑھ لی رفعی سے مراد جس پر پیش ہو، حالت رفع جس میں ہم نے ابھی پڑھا فاعل، قال الرسول، جس پہ پیش ہو وہ رفعی، پیش والی حالت رفعی ہوتی ہے۔ نصبی، زبر والی، جس پہ زبر ہو وہ نصبی حالت ہوتی ہے، اور یہ جری جس پہ زیر ہو۔ تو آج ہم پڑھیں گے نصبی، کہ نصبی حالت کون سی، ایک حالت آج ہم پڑھیں گے کہ کون سی حالت جس سے پیش لگتا ہے۔ تو حالت نصبی کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس میں جس طرح ہم نے پڑھا حالت مرفوع والی رفعی میں کہ پہلے پہ زیر، اس میں زیر اور دو، اس میں کیا تھا؟ پیش اور دو پیش، یعنی جو حالت ہوگی واحد کی اس میں ہوتا تھا پیش اور دو، اس میں ہوتا ہے زبر دو زبر، دو زبر دو زبر، یہ ہے واحد کے لیے، اور یہ ہے تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے، یا نون، یا نون۔ تثنیہ کے لیے کیا ہوگا؟ یا نون سے پہلے آئے گا زبر، جیسے یہ مسلمینی، دو مسلمان، یا نون سے پہلے میم پر زبر، جس سے میم پہلے زبر آ گیا وہ ہے دو کی نشانی، اور
یا نون ہی ہوگا، مگر جمع ہوگا تو اسے یا نون سے پہلے زیر آئے گی، یا نیچے زیر. جیسے مسلمین، مسلمین بہت سارے مسلمان، مسلمینی دو مسلمان، مسلمینی بہت سارے مسلمان. ایک مسلمان ہوگا تو مسلمن، مسلم. اب یہ کیا مسلمان، مسلمہ ہوگا. یہاں کیا ہے مسلمینی، مسلمین، مسلمین، یہ جمع اور یہ تسنیہ، دو یعنی دو کے لیے. اور اس کو کیا کہتے ہیں، ہم پڑھ رہے جو ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بھی، یعنی ایسا جس پر کوئی کام ہوا ہو. پہلے ہم نے پڑھا فاعل کام کرنے والا، وہ ہوتا ہے حالت رفعی میں، اس پر ہوتا ہے پیش. اور یہ مفعول یعنی جس پر کام کیا گیا، جس کے اوپر کام ہوا، وہ جو ہے وہ ہوتا ہے مفعول. اس کو کہتے ہیں مفعول بھی. اور یہ دو طریقے سے، یا تو ظاہر ہے یا ضمیر کی شکل میں. ظاہر ہوگا تو اس کا نام ہوگا، جیسے ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ، دیکھیں ضربا فعل ہو گیا، فعل ماضی. ضربا اس نے مثال دی، کس نے دی؟ اللہ. اللہ یہاں فاعل ہو گیا، مثال دینے والا کون؟ اللہ. تو فاعل پہ اسم اللہ پر پیش ہے. ضرب اللہ، اللہ نے مثال دی. مثال یہ مثلا اللہ نے دی، کیا مثلا مثال دی. تو کیا دیا؟ مثال. تو مثال پر دیکھیں مثلا پر زبر ہے. ضرب اللہ مثلا، ضرب فعل، اللہ فاعل، اور مثلا مفعول. تو یہ فعل فاعل مفعول، یہ پورا جملہ بن گیا. ضرب اللہ مثلا، ایک مثال دی اللہ نے. اسی طرح یہ ہے ظاہر، اس میں کیا ظاہر ہے؟ جس پہ کام وہ ظاہر ہے کہ کیا دی؟ مثال دی گئی. یہاں پہ ضمیر کی شکل میں بھی آتی، جیسے خلقتنی من النار، خلقتنی من نار، خلقتا. اب یہ کیا ہے؟ خلقتا اس نے پیدا، تو نے پیدا کیا. خلقا کیا ہوا؟ خلقا فعل پیدا کرنا، تا تو نے پیدا کیا. تو فاعل کون ہو گیا؟ تا یعنی انتا، تو نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ نی مجھے. تو فاعل کون ہوا؟ فاعل ہو گیا یہ تا، اور نی مجھے، یہ ہو گیا مفعول. مجھے پیدا کیا، یہ شکل مفعول. کیا مفعول یہاں پہ کیا ہے؟ یہ، یا یہ جو ہے، یہ جو ہے نا یہ مفعول ہے. خالقہ فعل، تا یعنی انتا، تا ہم نے پڑھا نا پھر جب تا کے لفظ اگر ہم الگ سے پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو انتا ہوتا. انتا وہ ہو گیا فاعل، اور مفعول کیا ہو گیا؟ یا یہ یا مجھے پیدا کیا. یہ تینوں اسی ایک لفظ میں شامل ہو گئے، فعل، فاعل اور یہ مفعول. من نار آگ سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے. تو یہ ظاہر میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح یہ آ گیا، اور یہ ضمیر میں بھی ہو سکتا ہے جس میں مثالوں سے زیادہ واضح ہو جائے گا. آگے جب مثالیں پڑھیں گے قرآن سے تو اس میں واضح ہو جائے گا. اب دیکھو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز. یقیمو یہ کیا ہے؟ ہوا گیا فعل، قائم کرنا فعل. یقی کون کرتے ہیں؟ وہ. تو اس میں کیا یہاں فاعل کون ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ ہم، وہ ہیں وہ، ہم، وہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم. اور کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ. دیکھیں صلاۃ کے اوپر زبر، الصلاۃ کو اس لیے کہ مفعول بھی یہ ہے. صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز. اس طرح یضل بھی کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرنا، یہ ضلہ یہ ہو گیا فعل، وہ کرتا ہے، وہ اس کی شکل میں یا سے وہ ہے. اور وہی ہو گیا فاعل. کثیرا، کثیرا کس کو کرتا ہے؟ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ یہ ہیں کثیرا بہت سے لوگ. تو اس پر زبر ہے یعنی مفعول یہ ہے، یہ مفعول. دلہ یہ ہو گیا فعل، اور یو یعنی وہ ہوا وہ ہو گیا وہ گمراہ کرتا ہے کثیرا بہت سو کو. تو گمراہ ہونے والے جو ہیں وہ ہیں مفعول بھی. اور یہ ہے نسبی حالت میں، نسبی حالت میں منصوب. منصوب کہتے ہیں جو زبر والا ہو، وہ نسبی حالت کو کہتے ہیں. ہم نے پڑھا ابھی نسبی حالت. اسی طرح یہ اور یہ ایک جیسے یا حدی بھی کثیرا. اب یہاں دیکھیں ان اللہ، ان کی وجہ سے اللہ کے پر زبر آ گیا، حالانکہ یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ یہاں پر فاعل ہے. ان اللہ بے شک اللہ، یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں. کون حکم دیتا ہے؟ اللہ. یہاں پہ اللہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. یامرکم یہ حکم دیتا ہے. حکم دینا یہ کیا ہو گیا؟
یہ ہو گیا حکم دینا ہو گیا فعل، اور کم تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحو کہ تم ذبح کرو، بقرہ کس کو ذبح کرو؟ گائے کو. یہ گائے جو ہے نا مفعول بھی، بقرۃن اس پر آ گیا زبر، ان تذبحو بقرۃن تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ کم بھی یہاں پہ مفعول یہ کہ تمہیں حکم دیتا ہے. لیکن کم جو ہے وہ اس پہ اسی اپنی ایسی حالت میں رہتی ہے، جو ضمائر ہوتے ہیں ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں، وہ اپنی ایسی حالت میں ہوتی ہیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ بقرہ، تو بقرہ پر زبر ہے، بقرہ یہ مفعول یہ ہے. اس طرح یہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اس اللہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے. کیا دے؟ مثال. مثلاً، تو مثلاً پہ یہ آ گیا زبر کا مطلب یہ اس کی نسبی حالت. اس طرح اگر آگے آپ دیکھیں تو اسی طرح یہ چلتی آئیں گی. اب یہاں دو والی آ گیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، دیکھنا مسلمین. اب یہ یا نون دو کے لیے آئے گا، دو کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی آئے گا یا نون، لیکن اس سے اگر دو سے پہلے زبر آ گیا تو دو کے لیے مسلمینی، اور اگر سب کے لیے ہوگا تو پھر یا وہ ہوتا مسلمینہ ہوتا تو جمع ہوتا مسلمینی دو. ربنا وجعلنا مسلمین لک. جی سغرا پڑھیں ذرا. جی رشام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو بنا ہمیں دو مسلمان تیرے لیے، ہم دونوں کو مسلمان، تو بنا ہمیں دو مسلمان تیرے لیے. اس میں جو ہے مسلم، اس میں آپ کو وہ بتاؤں وہی تو بتانا مسلمینی جو ہے یہ تو مفعول بے ہو گیا نا. اجعل جو ہے وہ ہو گیا فعل، جی فعل امر. فعل امر جی. اور فاعل بتاؤں؟ جی تو بنا ہمیں انتا چھپا ہوا ہے. جی چھپا ہوا نا. اور مفعول بھی ہے کہ یہ بھی تو نا بھی تو نا ہمیں بھی، ہمیں بنا وجعلنا، یہ بھی ہمیں بنا مسلم، یہ مفعول بھی یہ بھی ہے. ربنا اے ہمارا وجعلنا تو اجعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اجعل تو بنا تو تو سے انتا ہو گیا، تو بنا تو ہو گیا فاعل، اور نا مفعول بھی، اور یہ بھی مسلمینی دو مسلمان، مینی یہ دو مفعول بھی ہو گیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور تو بیان کر ان کے لیے ایک مثال دو بندوں کی، دو مردوں کی. اس میں اضرب جو ہے وہ فعل ہو گیا، اور تو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ بھی انتا ہی ہے فائل جی. اور مثلاً جو ہے وہ ہو گیا اس میں مفعول بے ہو گیا. دونوں ہو گئے مثلاً رجلین. جی صحیح. ہاں اسی طرح یہ جعلنا لیہدیما جنتین، بنا ہمیں ان میں سے ایک کے لیے، نہیں ان میں سے ایک کے لیے نا، تو بنا ہمیں ان دونوں میں سے ایک کے لیے. نہیں ہے بنا ہوتا تو ایجال ہوتا، ایجال تو نہیں نا. جعلنا ہم نے بنایا ان دونوں ہم میں نے سے بنا ایک کے لیے دو جنتیں. جی یعنی ہم نے ان میں سے دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیے. جعلنا کا لفظ دیا. صحیح. تو اس میں جو ہے ہم نحنو ہوا نا فائل، یا نہ ہوا؟ نحنو ٹھیک ہے، فائل اللہ کے ہوا لیے ٹھیک. جی اور جعلا اس میں فعل ہوا، اور جنتین اس میں مفعول بے ہوا. مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین دو سمندر، مارجا کا کیا ہوگا رشنا؟ ملنا، مرج ہونا، دو سمندر سمندروں کا آپس میں ملنا، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. جی دو سمندر آپس میں دو آپس میں. بحرین یہ بھی دو کے لیے، بحرین دو، یلتقیانی یہ بھی دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. اچھا اس پورے جملے کا مطلب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. اچھا
جی جی merge مہاراجا تو کرنا، وغیرہ ملنا، مہاراجا مہاراجا ملنا، ملنا، بحرین دو البحرین سمندر، دو سمندر، جی وہ دو سمندر ملتے ہیں، یلتقیان آپس میں. آپس میں. اچھا صحیح. تو اس میں مہاراجا ہو گیا فیل، بحرینی ہو گیا اس میں مفعول بے، اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ فائل تو اللہ فاعل اس کا اللہ ہی ہے، یا وہ جو ہے مہاراج جو البحرین جو ملاتا ہے، ملانے والا ہے اللہ ہی ہے نا، وہ اللہ کی ملانے ذات والا ہے، اللہ. جو جس میں جان نظر صحیح نہیں آ رہا. صحیح. والوالدات والوالدات جی والوالدات یردینا اولادہن حولین کاملین، اور والدائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال. لمن ارادہ ان یتیم الرضاعہ، اگر وہ لمن اس کے وہ لیے، ارادہ لمن کر لیں، اس کے جی لیے اس کے لیے کہ وہ ارادہ کر لیں کہ وہ یتیم الرضاعہ راضی رضاعت کو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، دودھ یتیم پلانے کی مدت. جی 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 کہ رضاعت وہ کہتے ہیں رضاعت دودھ ارادہ، پلانے. اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ پلانے کی مدت کا. صحیح. لمن اس میں والی ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کے کر لے. لیے جو ارادہ کر لے ان یتیم الرضاعہ کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت. صحیح. اس میں والداتو جو ہے وہ فاعل ہے، جی دی جو ہے وہ فعل ہے، اور اولادہن یہ مفعول بے ہے. یہ مفعول ہے. اولادہن مفعول ہے. حولینی کاملینی یہ جو ہے مفعول بے ہے، اور اصل میں تو اولاد ہونا ہے، اولاد کو دودھ پلائے، لمن ارادہ ان یتیم، باقی تو جملہ ویسے ہی. کامل نہیں، حولین تو اولینی تبھی تو کامل پورے تسنیہ 2 والی سال، ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. پورے 2 سال تسنیہ نہیں ہے. یہ تو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو ہالینڈ اور بھی تو آتے ہیں نا، کہ جیسے ہم راجولینی دو کا 2 مرد عورتیں، ٹھیک ہے. صحیح صحیح. آگے تو نہیں ہے نا. چلیں سمجھ آ گیا. کچھ اور بھی کوئی پڑھ جی دے اس کو، آ جائے گا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. باقی اور مثالیں پڑھیں گے تو آئے گا. جی ثنیہ پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر گناہ کرنے والوں کو، فاسقین فاسقین کو. نافرمانوں کو، اور گناہ ٹھیک ہے، گناہ کرنے والے ٹھیک. یضل فعل اور فاسقین فاسقین کیا ہے؟ مفعول جمع ہے، تثنیہ ہے، کیا ہے؟ جمع. دیکھیں یا نون سے نیچے، یا نون سے پہلے زیر ہے، فاسقین، اس کا نہیں جمع ہے. فاسقین ہوتا تو بھی ہوتا 2 فاسق. یہ فاسقین فاسق یذلو، اور وہ بھی تو نا گمراہ کرنے والے ذات کو. فاعل کون ہے؟ گمراہ کون کرتا ہے؟ وہ. وما یذل، وہ تو وہ کے لیے کیا آتا ہے؟ وہ کے لیے ہم ضمیر کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہوا. ہوا کرتا ہے، ہوا. یعنی اس میں جو ہے فاعل ہے وہ ہوا ہے. یذل، یذل، ذل یذل یہ ہے فعل، اور یہ ہے مفعول بھی. مفعول بھی فاسق. اس پر جو کام ہونے والے فاسق کون گمراہ کون ہو رہا ہے؟ فاسق. گمراہ ہونے والے تو یہ ہے نا، اس لیے یہ مفعول ہے. مفعول یہ جس پر کام ہوا ہو. فاسق گمراہ ہونے والے فاسق ہے، یہ فاسق مفعول بھی. جی وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے احسان کرنے والوں کے لیے. جی زیادہ دیں گے ہم احسان کرنے والوں کو. نحن فاعل ہے، سنزید فعل، اور محسنین مفعول بہ. مفعول بھی ٹھیک. وبشر الصابرین، اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے. خوشخبری نہیں، بشر. بشر کا کیا مطلب ہے؟ بشر خوشخبری دو. ہاں یہ فعل امر ہے نا. فعل امر اس طرح کے لفظ بھی اس میں بشر جس کے نیچے زیر اور شد والے ہوں وہ ہوتے ہیں فعل امر. بشر خوشخبری دے دو الصابرین، صابرین کو. تو خوشخبری دینا کیا ہو گیا؟ فعل. فعل ہو گیا. اور دے دو کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے. جس کو کہا جا رہا ہے وہ کیا بن گیا؟ فاعل. تو انتا، تم خوشخبری دو. انتا فاعل، بشر خوشخبری یہ ہو گیا فعل، اور صابرین کیا بن گیا؟ صابرین مفعول بھی. مفعول بھی صابرین.
سمجھ کتنا ایک ایک لفظ آپ سمجھ آنے لگ گیا نا، تو نہیں آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ بعد میں. بشر وا بس ہم نے پڑھی یہ حرف ہے، بشر یہ فعل ہو گیا، اور جس خوشخبری جو دینے والا ہے وہ انتا ہو گیا، اور وہ الصابرین یہ مفعول بھی. اسی طرح یہ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومن کو، ایمان لانے والوں کو. اور وبشر فعل، انتا فاعل اور مومنین مفعول بھی. اگلا واللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو. اللہ فاعل، یہدی فعل، ظالمینہ قوم الظالمین مفعول بھی. دیکھیں قوم پر بھی زبر ہے، القوم قوم پر بھی زبر ہے، زبر آ گیا، اور اس کے اگر فعل کے آگے ایسا اسم جس پر زبر آئے تو مفعول ہی ہے وہ. یادی القوم الظالمین، قوم پر بھی میم پر زبر، اور ظالمین پر بھی یہ بھی ظالمین جمع کی شکل میں، یہ فی منصوب ہے، اپن منصوب ہے، اور جمع ہے منصوب جمع، تو یہ بھی یہ دونوں مفعول بھی. جی سمجھ آ رہا ہے؟ کس کو نہیں سمجھ آ رہا تو بتائیں بھائی، کس کو نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ سر اس میں جو دوسرا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَا ہم ہے نا اس کے اندر، تو جی یہ کیا ہوگا پھر؟ اس نے بتایا نا ہم کی کیا ہوتی ہے، ہم کی ضمیر کیا ہے؟ نحنو نحن، تو نحنو ہوگا فاعل، فاعل. نحنو فاعل ہو گیا، سنزید وہ ہو گیا فعل، اور محسنین مفعول بھی. مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، جزاک اللہ. جی ہدا پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقتنی من نار، اس نے مجھے پیدا کیا آگ سے. اس میں خلا کا فعل، نی مفعول، فاعل کون ہے؟ انتا فاعل. ہاں تا نا، خلقتا تو نے پیدا کیا تو تو کا انتا ہو گیا، یہ بالکل صحیح. خلق کا فعل، تا فاعل، اور نی مجھے پیدا کیا تو یہ ہو گیا مفعول بھی. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے مٹی سے، اپنے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے. خلا کا فعل، انتا فاعل، ہو مفعول. جی شاباش. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا. نحنو فعل، رزق کا اور ينفق فعل، نحنو فاعل، رزق اور ينفق فعل، اور ہم مفعول. وہ مفعول بھی، ينفق بالکل شاباش، زبردست. ينفقون تو فعل ہے نا، وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا ہے نا. جی شاباش. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پس اس نے انہیں برابر کیا 7 آسمان. اس میں ہوا فاعل، سوا فعل، ہن مفعول. جی جی ہننا اور سماوات، سماوات بھی تھا نا، ٹھیک. یہ بھی پڑھ دو اسی طرح ہے. فَأَزَلَّهُمَا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا انہیں ان دونوں کو شیطان نے جس میں وہ تھے اس سے. انہا اس سے. ازلہ اس میں فعل ہے، ہما مفعول، اور شیطان فاعل. ہاں شاباش. شیطان دیکھیں فاعل ہے، شیطان پیش آیا ہوا. زبردست، ماشاء اللہ، اللہ مبارک فی المی، جزاک اللہ، بہت اچھے. جی اس کو کوئی اور بھی دیکھیں. الوینا آپ نہیں پڑھ رہی؟ پڑھیں، اسی طرح آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقتنی من نار، اس نے پیدا کیا آگ سے. خلق کا فعل، اور نی مفعول بھی،
اور تا انتا جی جی فاعل. صحیح. وخلقتہ من طین، اس میں بھی خلقہ پھر تا کوئی انتا فاعل اور ہو مفعول بھی. جی ومما رزقناہم ينفقون، رزقا پھر نا اس میں نحنو جی نا کا نحنو یہ تھا نا، نا کی ضمیر نحنو یہ ہے. ٹھیک ہے. ہم ہو گیا. ہم رزقناہم کس کو دیا؟ ہم نے کس کو دیا؟ ہم انہیں دیا. تو لینے والا کون ہے؟ ہم. تو ہم جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہو گیا. آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے، یا آپ دوسرے میں بھی بتا دیں؟ خلقتا ہو. جی جی نہیں اب اس کی نہیں آ رہی، ہاں امینا کی نہیں آ رہی. ہاں ان کی نہیں آ رہی. یہ کس میں آئے گا؟ ظاہر میں آئے گا. کیا؟ ہو یہ والا ضمیر ہے نا، خلقتا ہو. جی ہو ہے نا، وہ تو ضمیر ہے نا. اچھا یہ جس ظاہر طرح ہے یہ اس وجہ سے. یا ضمیر ہے، جس طرح یہ بھی ضمیر ہے. ضمیر ہے اچھا نا. خلق تو کس کو پیدا کیا؟ پیدا اس کو اس کو کیا. اس کو اسے پتا ہے ظاہر بھی، اور ادھر سے یاد ہے نا جہاں پہ ظاہر ہے یہاں تو تو ادھر یہ اسے تو کیا فاعل لکھیں گے؟ ظاہر. خلقا فعل ہو گیا. فعل ہو گیا. تا یعنی تو نے تو کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ انتا. انتا. انتا فاعل، اور ہو ہو مفعول بھی، یعنی فاعل مفعول بھی. فعل فاعل اور مفعول تینوں ہو گئے. ٹھیک ہے. جی اسما پڑھیں آپ. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر گناہ گاروں کو، فاسقین بھی کو. اس سے بھی یہ بھی تھا نا اور بھی. نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقین کو. یو ہوگا فائل. تو یوں تو نہیں ہوتا ہوا نا، یوں کا اس کیا کا ہوگا؟ ہوا جی جی ہاں بالکل اور صحیح. ہوا فاعل. یدلو فعل اور جی جی فاسقین مفعول بھی. صحیح صحیح. وسنزید المحسنین، اور یقیناً وہ بڑھا دیتا ہے نیکی کرنے والوں کی. ان قریب وہ دے گا، ان یعنی قریب وہ سا جو تھا بڑھا سا دے گا نیکی عطر. کرنے والوں کے لیے. جی جی سنزید فعل اور محسنین مفعول، اور نحنو فاعل. ہم یعنی ہم بڑھا دیں گے، ہم ان بڑھا دیں قریب گے ہم بڑھا دیں گے محسن کے لیے، زیادہ کر دیں گے محسنین محسن. کا. جی. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. بشر مطلب میں، مجھے فائل. بشیر کا کیا مطلب؟ خوشخبری دے دو. خوشخبری دے دو. یہ کس کو کہا جا رہا انتا، ہے؟ آپ کو تم کہا نا کہ آپ خوشخبری دے دو. دے دو. جی جی. ہاں انتا فائل، بشر فعل اور صابری مفعول. جی جی بشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو. جی جی یہ بھی یہی ہوگا، مطلب انتا فائل. بس یہ ٹھیک، وہ ایک ہی جی. چیز ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فائل، یہدی فعل اور قوم الظالمین مفعول بھی. قومی اور ظالمی دور مفعول بھی. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ سمجھ آ گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کس کو نہیں سمجھ آیا وہ بتا دے، کوئی نہ سمجھ آیا تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے. چلے ٹھیک ہو گیا. ویسے تو ہم یہ احادیث کی
پڑھتے رہتے ہیں، ہم پڑھاتے رہتے، بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر بھی ہم کچھ کہیں گے ایک حدیث روز سن لیا پڑھ لیا کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث سنا تھی جس کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن کے جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ کے چلتے ہیں یا ٹخنوں سے نیچے جن کے کپڑے ہوتے ہیں. تو اصل میں وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. کہیں وہی سمجھ لیں گے جی عورتوں کے لیے بھی رشید ماموں نے رشید چچا نے کہا تھا جو ایسی حدیث یہ وہ ہے وہ مردوں کے لیے. وہ مرد جو اپنے مردوں کے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی چاہیے. تو عورتوں کے لیے، عورتوں کے تو ویسے بھی ستر نیچے تک چھپا کے رکھنا ہے، تو وہ ہے مردوں کے لیے. اسی طرح ہم انشاءاللہ روز ایک حدیث بھی پڑھا کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے. جی چچا ایک جی بات جی پوچھوں، یہ اسی سے یہ جو ٹخنوں والی بات آئی ہے، اب جیسے آج کل یہ فیشن سمجھ لیں یا کچھ بھی، اور سعودی عرب میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ عبائے اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ صحیح ہے یا اتنے نیچے نہیں ہونے چاہیے؟ عورتوں کا تو وہ تو چھپاتے ہیں، اپنے بارے میں چھپاتے ہیں. زمین سے نیچے گھسٹنے میں کچھ نہیں ہوتا. زمین کے نیچے گھسٹنے سے کپڑا زمین پاک کر دیتی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے میں بھی نماز ہو جاتی ہے. اگر جوتا آپ کا نیچے سے پلین ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب ہم تو سعودی عرب میں رہے ہیں نا، وہ حالانکہ فوجیوں کے جوتے تو نیچے سے پلین بھی نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ تو وہی فوجی پہن آتے کے تھے، انہوں نے صرف اپنے آپ پاؤں کو دونوں کو ٹکرایا، پاؤں کو یوں جھاڑا اور آگے عین مسجد میں قائم پہ کھڑے ہوتے تھے جوتے کے ساتھ. صحیح. زمین کی مٹی جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے جوتے کو. لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جوتے تو کپڑے کو تو لگنا ہی کیا ہے. یہ کہ زمین پہ گھسیٹتے سے ہے کہ وہ گھسیٹتے لوگ چلتے ہیں. اصل میں تکبر کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بہت زیادہ. آج کل تو ہر کوئی پینٹ بھی پہنتا ہے تو نہیں، ہر کسی نے پہنی ہوئی، جو غریب ہے اس نے بھی ویسی پہنی ہوئی، امیر نہیں پہنی. اس زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے ہوتے نہیں تھے، ایک کپڑا لوگوں کے پاس مشکل سے ہوتا تھا. اور کچھ لوگ تھے جو ایسے کپڑے پہنتے تھے جو زمین پہ گھسٹ کے چلا کرتے تھے. وہ تکبر کی نشانی. اصل مقصد ہے تکبر نہ ہو، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے. لیکن عورتوں کے لیے تھا نا، عورت اپنا عورتوں کو تو چھپا کے چلنا ہے. سعودی عرب میں مطلب بس صحیح نیچے کریں تک اب کر سکتے ہیں عبائے، وہ جو اتنے نیچے نیچے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ دیکھیں کہ آپ چلتی جائیں زمین پہ گندگی آپ کے گوبر تو نہیں لگتا جا رہا، نہیں تھا نا. یہ دیکھ لیں آپ کے مسئلہ کہیں آپ چل رہے ہیں تو وہ باقی. ہاں عورت کا چھپا ہونا ہی، چھپا کے رکھنا چاہیے. آج کل عورتوں کا فیشن آیا نا کہ ٹخنے سے اوپر اللہ رحم کرے پہنتی ہیں، وہ جو بھی پہن رہی ہیں. تو وہ قطعی اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. آپ پورا سر بھی ڈھانپا ہونا چاہیے. اصل میں تو چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس پہ شاید کچھ لوگوں کا اس پہ یقین نہیں ہے. لیکن ہے تو یہ چہرہ بھی عورتوں کا تو چھپا کے رکھنے کے لیے اپنا ہر چیز ستر کا مطلب عورت کو کہتے ہیں مستور، اسی لیے چھپی ہوئی چیز مستورات. اب آج کل تو نہیں ہے، پہلے اب زمانے میں تو یہ ٹرین پہ لکھا ہوتا مستورات، عورتوں کا ڈبہ، عورتوں کے ڈبے الگ ہوتے تھے جس پہ لکھتا مستورات. ستر کیا ہے؟ ستر چھپی ہوئی چیز. ستر سے ہی مستورات ہے نا، ہر وہ چیز تو چھپی ہوئی ہے. مستورات اسی لیے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے. عورت کا مطلب بھی یہی ہے، چھپی ہوئی. تو وہ اپنے آپ کو کوشش کرنے چاہیے. اللہ تبارک، یہ زندگی کتنے دن کی ہے کوئی پتہ نہیں، اور یہ اس کا کوئی نہیں. اور پھر جب انسان مر گیا اس دن اس کے سارے اعمال کرنے سے وہ گیا، اس کو منقطع ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، اور کب تک کرنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کس نے کب تک کرنا ہے. ہمارے سامنے روز لوگ جا رہے ہیں تو جتنا کر لیں اسی زندگی میں جو اللہ نے مہلت دی ہوئی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ کوئی کہے کہ جی ہم بعد میں کر لیں گے، بعد کس نے دیکھی؟ ہم کہتے ہیں نا بعد میں دیکھی کوئی بات نہیں. کیا ابھی تو جوان ہے، داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے کیا پتہ بوڑھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا جو بعد میں کر لیں گے جی ابھی تو بچی ہے. بچی کیا ہے؟ بچی کو سیکھے گی تو بچی آگے کرے گی. یہ جو ہماری عادت ہے نا ہر گھر میں، یہ ہر گھر کی یہی کہانی ہے. کوئی بات نہیں جی بچی ہے تو کر رہی ہے. بچی نہیں بڑے ہونا ہے، بچیاں ہی سیکھتی ہیں. بچی نہیں سیکھا بعد میں نہیں سیکھتی. بعد میں آپ روٹتے پیٹتے رہیں گے، بعد میں اللہ جس کو ہدایت دے دے بدل بھی جاتی ہیں. لیکن عادتیں بڑی پختہ ہو جاتی ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق دے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے. زندگی وہی ہے جو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارے جائے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارے جائے.
وہ سورہ ہم نے پڑھتے ہیں، سورہ ہم نے پچھلے دن پڑھا بھی ہے، اس میں بھی ہے، اور آگے سورہ نور میں بھی ہے، باقی پردے کی جو آیات ہے سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی. اپنے مردوں کو پہلے حکم دیا گیا اپنی نظر کو نیچا رکھو، مرد بھی ایسے گھومتے پھرتے ہیں، ہر عورتوں کے لیے سب کے لیے ہی ہے. تو وہ میں اسی کے لیے خاص کہا کہ وہ جو حدیث تھی جس میں یہ تھا کہ جی تمہارے کہ یہ نہ کہ کہیں کہ جی رشیدہ نے کہا کہ اونچا رکھیں، تو یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، اونچا مردوں کے لیے. چلیں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کوئی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں کامیابی ہے. زندگی یہاں پہ جو ہمیں کوئی اس کا ایسے ہی شوشہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.